سامعین، یہ ہے کتاب ملفوظات حکیم الامت۔ اس کی جلد 9 کے صفحہ نمبر 105 پر دیکھیں خود محقق شہوت زنان، ماہر شرمگاہ مرد و زن، رنڈی باز، بد نظر، فحش گو اشرف علی تھانوی اپنے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دیکھیں، کہتا ہے کہ ایک بار جو بعض لوگوں نے میری تصانیف پر کچھ اعتراض کیے تھے تو مولانا نے یعنی خلیل سہارنپوری نے فرمایا تھا کہ خیر تصانیف میں تو اپنی کم فہمی سے جو چاہے کچھ کہہ لے، مگر ان کے واز میں تو کہیں انگلی رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی۔ یعنی سامعین، رنڈی باز، فحش گو، بد نظر اشرف علی تھانوی کے واز پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ تو سامعین، جب میں نے اس بڑ بولے کی یہ بد فہمی دیکھی تو سوچا چلو اس بڑ بولے کے بہانے ایک اور غلاظت دیوبندیہ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایک اور شرمناک حوالہ۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ محترم سامعین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب تک جو سلسلہ وار آپ نے محقق شہوت زنان، ماہر شرمگاہ مرد و زن، بد نظر، فحش گو، رنڈی باز اشرف علی تھانوی کی غلاظتیں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اسی اشرف علی تھانوی کو دیوبندی صحابی سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، ثبوت کے لیے دیکھیں ملفوظات حکیم الامت، جلد 7 کے صفحہ نمبر 258 پر دیکھیں خود یہی بد نظر، فحش گو، رنڈی باز اشرف علی تھانوی اپنے ایک عقیدت مند کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے کہ اس سے یہاں تک ان کا اعتقاد بڑھا کہ لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ جس نے صحابہ کو نہ دیکھا ہو وہ تھانہ بھون جا کر دیکھ لے۔ بتائیں سامعین کہ اس فحش گو، بد نظر، رنڈی باز اشرف علی تھانوی کو ان کے معتقد صحابہ سمجھتے تھے، لیکن ان کی باتیں کتنی گندی اور گھناؤنی ہوتی تھی اس پر پچھلی ویڈیوز سے آپ نے بہت کچھ سمجھ لیا ہوگا، اور آج کی اس ویڈیو میں بھی ایسا ہی ایک بیان اس بد نظر، فحش گو، رنڈی باز اشرف علی تھانوی کا آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، کیونکہ ویڈیو کے شروع میں آپ نے سن لیا ہے کہ خلیل سہارنپوری دیوبندی نے کہا تھا کہ اس رنڈی باز اشرف علی تھانوی کے واز پر انگلی رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی، اس لیے اس کی اور اس جیسے تمام دیو کے بندوں کی بد فہمی دور کیے دیتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں، جس کے لیے پیش ہے یہ کتاب مواعظ اشرفیہ۔ اس کی جلدوم کے صفحہ نمبر 38 پر دیکھیں کہ دوران واز اسی بد نظر، رنڈی باز، فحش گو اشرف علی تھانوی عقل پرستوں کو جواب دینے کے بہانے جو فحش گوئی کر کے اپنے آپ کو اور اپنے گندے دل و دماغ کو تسکین دینے اور اپنے مجمع کو لذت آمیزی فراہم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہیں سے پوچھتا ہوں کہ ماں کے پیٹ سے تم جس طرح پیدا ہوئے ہو کیا یہ تمہاری عقل میں آتا ہے؟ واللہ ہم کو اس پر حیرت اس لیے نہیں ہوتی کہ رات دن اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ اگر اس کا مشاہدہ نہ ہوتا اور صرف بیان سے یہ طریقہ معلوم ہوتا تو ہرگز عقل میں نہ آتا۔ اس کا امتحان اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم ایک نوزائیدہ بچہ کی اس طرح نگرانی کرو کہ وہ یہ بات سننے یا دیکھنے نہ پائے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو فلسفہ اور سائنس اور طب سب کچھ پڑھاویں، مگر یہ مسئلہ نہ پڑھائیں جس میں طریقے ولادت کا ذکر ہو۔ پھر جب وہ BA اور MA اور LLB ہو جائے اس وقت اس سے کہو کہ خبر بھی ہے تو کیوں کر پیدا ہوا تھا، اور اس سے بیان کرو کہ اول تیرا باپ تیری ماں کے پاس گیا تھا جس سے منی کے کچھ قطرے تیری ماں کے پیٹ کے اندر جو رحم ہے اس میں گرے تھے، پھر رحم کے اندر اس کی پرورش ہوئی کہ خون بنا اور خون سے علقہ، پھر مضغہ بنا، پھر گوشت میں ہڈیاں بنی، پھر جسم کامل تیار ہو گیا تو اس میں روح پڑی جس کی پرورش عرصہ تک خون رحم سے ہوتی رہی، پھر 9 ماہ کے بعد تو شرمگاہ مادر سے نکلا اور اب وہی خون رحم دودھ کی شکل میں ماں کی پستان میں آ گیا جس سے 2 برس تک پرورش پاتا رہا الی آخری۔ تو میں سچ کہتا ہوں کہ واللہ العظیم وہ نہایت سختی سے آپ کی مخالفت کرے گا اور کہے گا کہ ایک قطرے سے ایسے حسین جسم کا بننا، پھر اس کا شرمگاہ سے جو نہایت تنگ راستہ ہے نکل آنا عقل کے بالکل خلاف ہے۔ اب بتلائیے کہ اگر یہ قاعدہ مان لیا جائے کہ جو بات جس کی عقل میں نہ آئے وہ غلط ہوا کرے تو پھر آپ کا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا بھی غلط ہے۔ سامعین و ناظرین، عقل پرستوں کی عقل پرستی اور ان کی بد فہمی کے جواب دینے کے اور بھی کئی طریقے اور کئی مثالیں ہیں، مگر یہ بد نظر، فحش گو، رنڈی باز اشرف علی تھانوی تو مثال بھی دیتے ہیں تو اپنے گندے دل و دماغ کی تسکین اور اپنے مجمع میں شرم و حیا کے تمام تر پردے چاک کر کے گلی اور محلے کے بد نظروں اور لچے لفنگوں کو خوش کر دینے والی، تاکہ ان کا اپنا حلقہ بڑھتا رہے اور بھیڑ بڑھتی رہے، اور اس فحش گو، بد نظر، رنڈی باز اشرف علی تھانوی کی اس حرکت سے لوگ خوش ہو کر، اس قسم کی باتوں سے خوش ہو کر اسے صحابی بتایا کریں۔
سامعین و ناظرین، آپ کو یاد ہوگا میں نے اس سے پہلے والی کسی ویڈیو میں ایک حوالہ پیش کیا تھا جس میں اسی طرح اپنی ایک بات کو سمجھانے کے لیے اس فحش گو بد نظر رنڈی باز اشرف علی تھانوی نے، جسے دیوبندی اپنا حکیم الامت کہتے ہیں، اس نے رنڈی کی خوش اخلاقی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے بارے میں کیا کیا کہا تھا۔ لیجئے، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو اس حوالے کو ایک بار پھر آپ ملاحظہ فرما لیں۔ دیکھیں، یہ ہے ملفوظات حکیم الامت اور اس کی جلد اول کے صفحہ نمبر 129 پر دیکھیں۔ بد نظر فحش گو رنڈی باز اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ مثال تو ہے فحش مگر ہے چسپاں، جیسے رنڈی بڑی خلیق ہوتی ہے، پان بھی کھلاتی ہے، عشق بازی کی باتیں بھی کرتی ہے، محبت کا اظہار بھی ہے، ذرا ناز و انداز بھی ہے، غرض یہ کہ دل لبھانے کے سبھی اسباب جمع کرتی ہے۔ سامعین و ناظرین، یہاں بھی دیکھیں، اس مثال کو خود فحش بھی کہہ رہا ہے اور بیان بھی کر رہا ہے، مطلب قصداً جان بوجھ کر یہ فحش گوئی کر کے اپنے مجمع کے لوگوں کی لذت آمیزی کا انتظام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ پہلے والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس رنڈی باز بد نظر فحش گو اشرف علی تھانوی کی ان باتوں سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ رنڈیوں سے اس کا یعنی اشرف علی تھانوی کا بڑا ہی قریبی رشتہ اور تعلق تھا اور بہت ہی خاص یارانہ رہا ہے اشرف علی تھانوی کا رنڈیوں سے، ورنہ رنڈیوں کے بارے میں یہ باتیں اکثر و بیشتر لوگ آج بھی جو اس ذہنیت کے نہیں ہیں، شریف گھرانے اور شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ ہرگز بھی رنڈیوں کے متعلق یہ راز نہیں جانتے، مگر اشرف علی تھانوی ان باتوں کو ایسے بیان کر رہا ہے جیسے اس کا بار بار کا مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ سامعین و ناظرین، مواعظ اشرفیہ کا حوالہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا، جس میں فحش گو بد نظر رنڈی باز اشرف علی تھانوی نے بچے کی ولادت کے تعلق سے جو کہا وہ کسی غیرت مند انسان سے مجمع عام میں آپ کبھی نہیں سنیں گے اور نہ ہی آپ نے اب تک کبھی سنا ہوگا، کیونکہ آپ غور تو کریں کہ کوئی مولوی بھرے مجمع میں کسی کے اعتراض کا جواب یا اس کی بدفہمی کا جواب اس طرح دے کہ تیری پیدائش اس طرح ہوئی کہ پہلے تیرا باپ تیری ماں کے پاس گیا، جس سے منی کے قطرے تیری ماں کے پیٹ میں اندر جو رحم ہے اس میں گرے، پھر 9 ماہ کے بعد تو ماں کی شرمگاہ سے نکلا اور خون دودھ بن کر ماں کے پستان میں آ گیا، جس سے 2 برس تک تو پرورش پاتا رہا۔ سامعین، کیا اس طرح کی باتیں علل اعلان مجمع میں کی جانے والی ہے؟ اور پھر سامعین، آپ کو لگ رہا ہوگا ابھی کہ یہ صرف ایک اشرف علی تھانوی ہی ہے جو ایسی فحش باتیں کرتا تھا، مگر یہ سچ نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کہ دیوبندی ہوتے ہی فحش گو ہیں، اس لیے یہ لوگ آپ کو یا سنی علماء کو یا سنی حضرات کو اتنا پریشان کر دیتے ہیں کہ بتقاضۂ بشریت وہ ان دیو کے بندوں کو پریشان ہو کر ان کے ساتھ سخت کلامی سے پیش آئیں، اور ان دیوبندیوں وہابیوں کے ساتھ سخت کلامی سے پیش آنا یا انہیں گالی دینا خود دیوبندیوں کے گھر کے حوالے سے سنیوں کا ایسا کرنا حمیت دینی اور عشق رسول کا تقاضا ہے۔ اس پر ثبوت کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جو بہت پہلے ہمارے رد باطل ریئیکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی جا چکی ہے یہ ویڈیو، تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو سامعین، میں یہ بتا رہا تھا کہ دیوبندی اس قسم کی فحش باتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ مثلاً دیکھیں ملفوظات حکیم الامت، اس کی جلد 11 کے صفحہ نمبر 242 پر دیکھیں، یہی فحش گو بد نظر رنڈی باز اشرف علی تھانوی خود بیان کرتا ہے کہ مولانا محمد مظہر صاحب نانوتوی مدرس مظاہر علوم سہارنپور بڑے ظریف تھے۔ ایک مسخرے نے کہا کہ میں ان کو لاجواب کروں گا، آ کر سوال کیا کہ اگر لونڈے کو اس نیت سے گھورے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا عجیب بنایا ہے تو کیسا ہے؟ فرمایا کہ جہاں سے تو نکلا ہے اسے دیکھ، اس میں خدا کی زیادہ عجیب صنعت ظاہر ہوتی ہے کہ اتنی چھوٹی جگہ سے تو اتنا بڑا نکل آیا۔ تو سامعین، غور فرمائیں کہ کیا ایسی باتیں آپ نے کسی مولوی صورت انسان کی زبانی سنی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو بس ان بے غیرت دیوبندیوں وہابیوں کا ہی خاصہ ہے اور انہی لوگوں کی زبانی ایسا آپ کو سننے کو ملے گا، جیسا کہ اب تک آپ نے کئی حوالے کئی ویڈیوز اس تعلق سے ملاحظہ کر لیا ہے۔ ویسے اس حوالے میں لونڈے کو دیکھنے کے متعلق سوال پر ایسا جواب دیا گیا ہے دیوبندی کی طرف سے، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی سامعین کہ دیوبندی لونڈے بازی میں بھی اپنی مثال آپ ہیں، اور اس پر بھی حوالے عنقریب آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو بس آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آج کی یہ ویڈیو مجھے یقین ہے کہ آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو بھی آپ پچھلی ویڈیو کی طرح لائک کر دیں، اور اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دیوبندیوں وہابیوں کا اصلی روپ جائے اور لوگ دیوبندیوں سے اچھی طرح واقف ہو جائے کہ یہ لوگ جیسے دکھتے ہیں ویسے ہوتے نہیں ہیں، اور جیسے ہوتے ہیں ویسے یہ لوگ دکھتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ حضرات شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔